السلام علیکم، میرا نام محمد ثقلین یاسین ہے اور میں آپ کو ہماری یوٹیوب چینل ویژن ٹو ایجوکیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں ناول عبداللہ، تحریر کردہ ہاشم ندیم، چیپٹر 7، پہلی کھوج کا خضر۔ میں ابھی تک کسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں بھلا سلطان بابا کے کس کام آ سکتا تھا۔ سلطان بابا نے غالباً میرا چہرہ پڑھ لیا۔ تم سوچتے بہت ہو ظاہر میاں، لیکن شاید تمہیں ابھی تک سپردگی کی طمانینت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ سپردگی کی طمانینت؟ ہاں میاں، جو سکون اور اطمینان خود کو دوسرے کے فیصلے کے سپرد کر دینے میں ہے۔ وہ بھلا اپنی جد و جہد اور کوشش میں کہا۔ بہتر یہی ہے کہ کسی کو اپنا راہبر مان لو اور پھر اسی خضر کی راہ پکڑ لو۔ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتا جنہیں ایسے راہبر میسر آتے ہیں۔ یہاں تو میری منزل ہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی تو میں اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ پایا، راہ خضر تو بہت دور کی بات ہے۔ سلطان بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے اندر بڑی کھوج ہے، اور تمہاری یہ کھوج تمہیں تمہاری اصل راہ سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھ پائے گی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ جی، حکم کیجیے۔ اگلی جمعرات کو ایک دن کے لیے میں عبداللہ کو اپنے ساتھ کسی خدمت پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اگلی جمعرات یہاں درگاہ پر چند گھنٹے کی ڈیوٹی دے پاؤ گے؟ کام کچھ زیادہ سخت نہیں ہے۔ کچھ مستقل حاجت مند ہیں جو ہر ہفتے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ان تک کچھ خاص ہدایات پہنچانی ہوں گی۔ کچھ نظر نیاز جو جمعرات کو یہاں جمع ہوتی ہے اسے مستحق لوگوں میں بانٹنا ہوگا، اور کچھ اور اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینا ہوں گے۔ اگر تمہاری اگلی جمعرات کو کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو؟ جی ضرور، میں اگلی جمعرات کو صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا۔ سلطان بابا خوش ہوئے۔ شاباش، لیکن جمعرات سے پہلے کسی ایک دن آ کر عبداللہ سے ساری ہدایات اچھی طرح سمجھ لینا۔ سلطان بابا مجھے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سیڑھیوں سے نیچے اپنی کار کے قریب اینی کو کھڑا پایا اور اسے دیکھ کر سٹپٹا سا رہ گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ہمارا سنگم درگاہ کی سیڑھیوں کے وسط میں ہوا۔ اینی کچھ دیر تک چپ چاپ میری ابتر حالت، بڑی ہوئی شیو اور شکنوں بھرا لباس دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی تم مجھے یہی ملو گے۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے مسکرا کر اسے چھوڑا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ لو گی، لیکن اینی کے چہرے کا قرب کم نہیں ہوا۔ ڈھونڈ ہی تو نہیں پائی تمہیں، بس ہر لمحہ کھوتی ہی آخرکار تمہیں مکمل ہی کھو دیا۔ لیکن میں تمہیں ان لوگوں میں نہیں سمجھتا اینی، جو محبت کو بھی صرف سود و زیاں ہی کا سودا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ درد بھی بن مانگے نہیں ملتا۔ کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کر سوچنا کہ ہماری دوستی میں تم نے کیا صرف کھویا ہی ہے۔ اینی نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ ادھوری خوشی کبھی کبھی مکمل غم سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے ساحر۔ بہرحال تمہاری زبان سے ایسی باتیں سن کر اچھا لگا۔ شاید یہ بھی اس ہستی کی دین ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں۔ ضرور وہ کوئی پری زاد ہوگی جس کے لیے تم جیسے شخص نے زمانے سے جوگ لے لیا ہے۔ مجھے کب ملواؤ گے اس سے؟ ضرور ملواؤں گا، پہلے وہ مجھے تو شرف قبولیت بخشے۔ لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جائے گی ساحر۔ میں نے کینیڈا کا اسکالرشپ حاصل کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے میری روانگی ہے۔ میں اس ماحول، ان یادوں اور خود اپنے آپ سے کچھ عرصے کے لیے فرار چاہتی ہوں۔ اینی بولتے بولتے سسک پڑی۔ مجھ سے بھی کچھ نہ بولا گیا۔ یہ محبت بھی کتنا عجیب جذبہ ہوتا ہے۔ لوگ خوشی پانے کے لیے اس جذبے پر اپنے دل کے دیوار وا کر دیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں۔ اینی پھر وہاں زیادہ دیر رک نہیں پائی اور مجھ سے رخصت ہو کر پلٹ گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک وہیں ساحل پر بیٹھ کر سورج کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا۔ یہ سورج کتنا خوش تھا۔ ہر روز ڈوبنے کے بعد اگلی صبح اسے نئی زندگی مل جاتی تھی، لیکن میری قسمت کا تارا تو کچھ ایسا ڈوبا تھا کہ اب اس کے دوبارہ ابھرنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں رات دیر گئے گھر پہنچا تو ڈاکٹر یزدانی کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ مما کو سخت بخار تھا۔
پچھلے کئی ہفتوں سے وہ میری وجہ سے جس شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں اس کا نتیجہ کچھ نکلنا ہی تھا۔ اس رات میں اور پاپا سونے تک ان کے سرہانے ہی بیٹھے رہے اور مجھے مما سے بہت سے چھوٹے وعدے اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھانی پڑی۔ یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں، اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا دل بہلانے کے لیے ان کی ہر بات پہ ہاں کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہر ہاں پر ان کا دل ان کے چہرے کی طرح کھلا رہتا ہے۔ مما کے سونے کے بعد پاپا میرے ساتھ ہی ٹیرس پر چلے آئے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں اس وقت کیسی آندھیاں چل رہی ہوں گی، لیکن حسب معمول ان کے چہرے پر وہی مہربان سا سکوت طاری تھا، جیسے کوئی گہرا سمندر جو اپنی تہہ میں جانے کتنے طوفان اور کتنے بھنور چھپائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنی سطح اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ آخر وقت تک نہیں چلنے دیتا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، ہاں ینگ مین، تمہاری جنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس پتھر دل پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ میں بھی ان کا سوال سن کر مسکرا دیا۔ کچھ جنگیں دنوں میں نہیں جنموں میں جیتی جاتی ہیں پپا، لیکن اس بات کا اطمینان ضرور رکھیے کہ آخری جیت آپ کے سپوت ہی کی ہوگی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں، لیکن جانے کیوں اس بار مجھے شکست سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر پاپا کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کسی اندیکھے خوف کی پرچھائیاں سرزاں تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں پاپا، شاید میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہو سکا، آپ کے کسی کام نہیں آ سکا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ… پپا نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں یا تمہاری مما ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اولاد ہمیشہ ماں باپ کے خوابوں کی بھینٹ چڑھنے کے لیے ہی تو نہیں ہوتی۔ ہم تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چاہے تمہاری خوشی کہیں بھی ہو۔ بولتے بولتے پپا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس لمحے مجھے ان پر بے حد پیار آیا اور میں نے بڑھ کر خود میری آواز بھی بھرا سی گئی۔ پپا میں کیا کروں، مجھے اس کے علاوہ اب اور کچھ سوچتا ہی نہیں، کوئی اور لبھاتا ہی نہیں۔ میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بھیڑ میں شامل نہیں ہوں گا جو اس راہ پر ناکامی کے بعد بھٹک کر کہیں کھو جاتی ہے۔ میں ان اندھیروں میں اپنی روح کو کبھی بھٹکنے نہیں دوں گا، اتنا بھروسہ ضرور رکھیے گا مجھ پر۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے ہماری زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ میرے ماں باپ بھی تو قدرت کی ایک ایسی ہی نعمت تھے جن کے بدلے قدرت کا ہر ستم گوارا تھا۔ مجھے اگر میرے ماں باپ کا اتنا پیار، اتنا حوصلہ نہ ملا ہوتا تو زہرا کی بے رخی شاید بہت پہلے مجھے توڑ چکی ہوتی۔ اگلے دن میں نے درگاہ جا کر عبداللہ کو سلطان بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا اور اس سے جمعرات کے معمولات کی تفصیل بھی معلوم کی۔ مجھے صبح سویرے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام مثلا درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، پودوں کو پانی اور پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے باورچیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسے بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دینا تھے۔ لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔ عصر کی نماز کے بعد درگاہ پر آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ اپنے حجرے میں وصول کرتا تھا۔ مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑکی کے پیچھے سے اپنے نذرانے جمع کرواتی تھیں، جنہیں اس وقت مستحقین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس جمعرات کی شام مجھے یہ تمام نذرانے وصول کرنے تھے، نقدی کی فہرست بنانا تھی اور باقی تحائف کو الگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھا۔ کچھ مستحقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے احاطے میں جمع ہو جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو بذریعہ ڈاک ان کا حصہ بھجوانا پڑتا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ اس فہرست میں چند لوگوں کی تنخواہ کا ذکر بھی تھا۔ یا میرے خدا، یہ کیسا نظام تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کی تنخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجانے منتظم کے تحت بڑھتی تھی؟ دولت کی تقسیم کا یہ کیسا نظام تھا؟ آخر کار جمعرات کا دن بھی آ پہنچا۔ میں صبح سویرے ہی بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آ گیا تھا۔
عبداللہ اور سلطان بابا مجھ سے بھی پہلے اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ جاتے جاتے بھی عبداللہ میرے لیے پورا ہدایت نامہ لکھ گیا تھا۔ میں نے معمول کے تمام کام سپہر ہونے سے پہلے ہی نپٹا دیے۔ میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہا تھا، لیکن آج تک میں نے عبداللہ کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ میری ملاقات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی، لیکن آج چونکہ مجھے عصر کے وقت سے اسی حجرے میں نظر اور نیاز وصول کرنی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے ہی درگاہ کے برآمدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے پرے اس حجرے کو ایک نظر دیکھ ہی آؤں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی، جیسے ہی میں برآمدے میں بنی جالیوں کو پار کر کے حجرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو یکا یک میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے، اور اچانک ہی یہ اجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہونے لگا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو لمحے کے ہزارویں حصے سے بھی شاید کچھ پہلے مجھے اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی کبھی آ چکا ہوں۔ پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھ اتنی تیزی سے لپکنے لگیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا۔ سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ایسی حالت تو اس دن بھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا، جب میری پہلی نظر عبداللہ پر پڑی تھی، اور جب پہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ ہر دفعہ مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے میرے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر خود کو یہ تسلی دے دی تھی کہ ایسا تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب اسے کوئی واقعہ، کوئی بات اور کوئی جگہ یا کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے یا دیکھنے کے باوجود جانی پہچانی لگتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند لمحے پہلے جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا ہے، لہٰذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ لیکن عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجانہ احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی میں نہ رہ سکا، لیکن جتنی تیزی اور شدت سے مجھ پر اس کی کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتنی ہی جلدی وہ جھماکہ ختم بھی ہو گیا، جیسے بارود کا کوئی ڈھیر جو ایک ہی چنگاری سے لمحوں میں بھسم ہو جائے۔ کچھ دیر تو میں بالکل خالی اس ذہن سا کھڑا حجرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک جانب ایک نیچی سی لکڑی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی پر بانس کے موٹے تنکوں والی چک پڑی ہوئی تھی۔ غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جو خواتین کے نذرانے کے لیے مخصوص تھی، تبھی پردے کا ایسا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور کچھ معلوماتی شیلف پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پانی کی سراہی اور چھت سے لگے ہوئے مورچھل ہاتھ سے چلنے والے پنکھے کے علاوہ حجرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر ٹکانے کے لیے زمینی دری کے اوپر دیوار کے قریب ایک تکیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھر غور سے تمام ہدایات کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر میں زائرین کی آمد شروع ہو گئی اور میں ان کے دیے ہوئے نذرانوں کی فہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں کا ہجوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا تو کوئی ناحلف اولاد سے متفکر تھی، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ارمانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالاں تھی، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی تو کوئی پریشانی کی وجہ سے۔ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کی چک کی چلمن کی دوسری جانب سے انہیں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا جا رہا تھا، اور غالباً عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی تھیں۔ عورت اپنا نام بتاتی، اپنی نظر کھڑکی سے اندر بڑھاتی اور میں عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے حساب سے اس عورت کا نام پڑھ کر اسے ہدایت یا دعا کرنے کی تدبیر بتاتا جاتا۔ میرے لیے یہ بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ بظاہر اوپر سے ہنسی کھیلتی اور خوشحال دنیا، تو اندر سے بے حد زخمی اور بہت دکھی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سبھی کے دکھ تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میں خواتین کے ہدایات جاری کرتے ہوئے ہی
कुछ चुभती हुई सोचों में खोया हुआ था कि यकायक खिड़की के करीब से एक मुलायम सी आवाज़ उभरी, आदाब। दफातन वही ठंडी सी परवाई चली और मेरा सांस मेरे सीने में अटक सा गया। मेरी ज़ुबान गुंग हो गई और मेरे सारे लफ्ज़ एक लम्हे में ही कहीं खो गए। वो धीरे से दोबारा खनकारी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हाँ, ये तो वही थी। मैंने जल्दी से अब्दुल्ला की दी हुई फहरिस्त पर नज़र डाली, लेकिन उसमें मुझे ज़हरा का नाम या उसके लिए कोई भी हिदायत लिखी हुई दिखाई न दी। मैंने चिलमन से ज़रा सा बाहर झांक कर देखा। हाँ, वही तो थी, सिर्फ़ एक दीवार के फासले पर, मुझसे इतना करीब कि मैं उसकी सांस लेने की मध्यम आवाज़ भी सुन सकता था। एक लम्हे को मेरा जी चाहा कहीं वहाँ से उठकर भाग जाऊँ, लेकिन मेरे कदमों ने तो मेरे जिस्म का बोझ भी सहारने से इनकार कर दिया था। भाग कर कहाँ जाता? ज़हरा भी दूसरी औरतों की तरह यही समझ रही थी कि खिड़की के पार अब्दुल्ला बैठा हुआ है। वो चंद लम्हों तक जवाब का इंतज़ार करती रही और फिर धीरे से अपनी झरनों जैसी गुनगुनाती आवाज़ में बोली, हमारी नियाज कबूल फरमाएं। मैंने चौंक कर देखा तो उसका मखरूती हाथ चिलमन से अंदर झांक रहा था। मैंने घबरा कर उसके ख़त के लिफाफे जैसा छोटा सा लिफाफा ले लिया। शायद लिफाफे में करेंसी नोट थे। मेरी ज़ुबान से सिर्फ एक लफ्ज़ ही निकल पाया, शुक्रिया। दूसरी जानब से उसकी दिल में सीधा उतर जाने वाली आवाज़ उभरी, मैं आज भी अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। या खुदा, ये किस सवाल की बात कर रही थी? अब मैं उसे क्या जवाब दूँ? अब्दुल्ला से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बाकी सब के बारे में तो उसने तफसील से मुझे बता दिया था, फिर ज़हरा के बारे में बताना कैसे भूल गया? मुझे और तो कुछ सूझा नहीं, बस हल्के से खांस कर मैंने अपने हमतन गोश होने का पैगाम उस तक पहुँचाया। इस बार मुझे ज़हरा की आवाज़ कुछ भराई हुई महसूस हुई, जैसे वो बेहद कराह कर बोल रही हो, मैं जानती हूँ आपके पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं आज भी हमेशा की तरह यहाँ से नाकाम और नामुराद ही वापस पलटूँगी। आपकी चुप ही मेरा मुकद्दर है, तो मुझे ये खामोशी भी कबूल है। लेकिन एक बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं उम्र भर आपकी इस चौखट पर अपना सर पटकती रहूँगी, लेकिन किसी और के ख्याल को अपने मन के करीब भी नहीं फटकने दूँगी। आपसे मोहब्बत की अगर यही सज़ा है, तो मैं इसे भी अपने लिए जज़ा ही समझूँगी। मेरे दिलो दिमाग में जैसे झक्कड़ चल रहे और सारा कमरा बल्कि सारी दुनिया ही मुझे घूमती हुई महसूस हो रही थी। तो गोया इस ज़हरा जबी के दिल में कोई और नहीं बल्कि ख़ुद अब्दुल्ला ही बसा हुआ था। इतना बड़ा धोखा, ऐसा अजीम फ़रेब तो किसी जानी दुश्मन ने भी न दिया होगा। फिर अब्दुल्ला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ज़हरा जाने कब उठकर जा चुकी थी। हसद, जलन और कुर्ब के तूफ़ान ने मेरी आंखों में मिर्चें सी भर दी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाऊं कि ये सारी कायनात ही फट कर रेज़ा रेज़ा हो जाए। मैंने हाथ में पकड़े हुए इस लिफाफे पर नज़र डाली जो अभी कुछ देर पहले ज़हरा ने मुझे थमाया था। बहुत से बड़े करेंसी नोटों के दरमियान एक छोटी सी पर्ची लिफाफे से बाहर झांक रही थी। मैंने बेदहानी पर पर्ची बाहर निकाली और अपनी सुलगती हुई नज़रें उस सितमगर की शुस्ता तहरीर पर गाड़ दी। पर्ची पर सिर्फ़ एक शेर लिखा हुआ था, मेरे जिस्म बोसीदा में ज़रा जो जान बाकी है, किसी के लौट आने का कोई इम्कान बाकी है, वो चाहे रास्ता बदले चाहे राबता बदले, उसे मुझसे मोहब्बत है, मेरा ईमान बाकी है। मुझे यूँ लगा जैसे वो अल्फाज नहीं, छोटे छोटे से संपोलिए हैं। मैंने घबरा कर पर्ची वहीं फेंक दी और तेज़ी से दौड़ता हुआ हुजरे से बाहर निकल गया।